سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قابل صد احترام محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے سید الکتب قرآن عظیم الشان کا نزول فرمایا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان جو ہے فرق کرتی ہے، جو شرک اور توحید کا راستہ جو ہے اس میں فرق جو ہے وہ واضح کرتی ہے۔ اور میرے محترم بھائی اور دوستوں، پھر فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی مقیم ہے اور صحت مند ہے، اگر وہ یہ مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی تم میں سے مریض ہے یا مسافر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے علاوہ یعنی دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، نہ کہ اللہ کریم تمہارے لیے کوئی تنگی چاہتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت ہمیشہ جو ہے اپنے بندوں کے خیر خواہ ہیں، اور کیونکہ اللہ رب العزت کی کلام قرآن عظیم الشان رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ان کا نزول ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن عظیم الشان کو محبت سے پڑھیں، کیونکہ یہ پالنے والے کا کلام ہے۔ قرآن عظیم الشان کو عظمت سے پڑھیں، کیونکہ یہ بہت بڑے مالک کا کلام ہے، اور قرآن عظیم الشان کو اس دھیان سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرا کلام پڑھ کر سناؤ۔ قرآن پاک پڑھنے سے اللہ رب العزت کی محبت بڑھتی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے دل پر جو زنگ لگا ہوا ہوتا ہے وہ زنگ دور ہو جاتا ہے، اور قرآن عظیم الشان کو پڑھنے سے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا پورا نور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔